الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات بڑے ذوق سے اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں ٹاؤن شپ کے گراؤنڈ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پیش کر رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کو سن رہے ہیں. سبحان اللہ. اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ وہ پرانا دور اور تھا جب گڈیریاں بیچنے والے مسجدوں میں قابض ہو گئے تھے اور وہ کہتے تھے نہ دعا پہنچتی ہے نہ آواز پہنچتی ہے. یہ پرانے دور کی بات ہے، آج سے 60 سال پہلے کی بات. ہم جس دور کے ماننے والے ہیں وہ 1400 سال پہلے کا دور ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس دور میں آوازیں پہنچتی بھی تھی اور دعائیں بھی پہنچتی تھی. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ آوازیں بھی پہنچتی ہیں دعائیں بھی پہنچتی ہیں. تو ہم لوگ پرانے لوگ ہیں، پرانے مذہب کے ماننے والے. ہمارا مذہب نیا نہیں ہے. ہمارے دادا پیر جماعت علی شاہ صاحب سبحان تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے امام تھے وہ. اللہ جی. اور انہوں نے فرمایا تھا قائد اعظم اگر آپ نے مطالبہ چھوڑ دیا پاکستان کا ہم پاکستان بنا کے رہیں گے. سنی بنارس کانفرنس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کپڑے نئے لے لینا، جوتے نئے بنا لینا، مکان نئے بنا لینا، برتن بسترے سب نئے لینا، کوئی حرج نہیں ہے، دین پرانا لینا. اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ نعرہ رسالت. یا رسول. سبحان. وہ پرانا جو دین ہے نا، پرانا 14 سال پرانا، اس میں آوازیں پہنچتی بھی ہیں اور دعائیں پہنچتی بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نت نئے نرالے وہ لکھتے ہیں نا، علامہ اقبال کہتے ہیں ہر قیامت عمارت نو ساخت. خود تو بدلتے نہیں مگر قرآن بدل دیتے ہیں. تو ہم نہ قرآن بدلنے والے ہیں نہ نئی عمارتیں بنانے والے ہیں. پہلی عمارتیں جو ہیں نورانی ہیں. سبحان اللہ. ہے جی. آج شو تو ہے لیکن نور نہیں ہے. پہلی عمارتیں کچی تھی، نور سے بھری بڑی تھی. تمہارا دین جو ہے پرانا دین ہے، نیا دین کے ہم قائل نہیں ہیں. نئے بڑے بڑے دین بنے، کوئی پرویزی دین ہے، کوئی دین ہے، کوئی دین ہے. ہمارا دین اسلام پرانا دین ہے. سبحان. جس کا اعلان میدان عرفات میں ہوا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. وہ جو دین ہے نا ہم اس دین کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. وہ پرانا ہی ہے، وہ پرانا ہی ہے. اور اپنی وراثت نہیں چھوڑنی چاہیے، یاد رکھنا. جو اپنی وراثت کو ترک کر دیتے ہیں وہ بے شعور لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھنا. ہماری وراثت اسلام ہے. سبحان اللہ. وہ اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. ہمارے دوست تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ملنے والے تھے. تو ان کا لڑکا عیسائی ہو گیا. بڑی انہوں نے کوشش کی سمجھانے کی لیکن وہ سمجھا نہیں. ان کو
ہمارے پردادا پیر فقیر محمد چراہی رحمت اللہ کے پاس لے گئے اللہ اور عرض کیا حضور یہ منڈا اچھا بھلا تھا، یہ عیسائی ہو گیا، فرمایا اس کو میرے پاس کرو۔ وہ پنجابی میں گیا، او نکڑیا، او نکڑیا، اس کا ایک کو بند کرو یار، او نکڑیا، بس ٹھیک ہے، او نکڑیا ایک گل تے دس مینوں، اپنے ماپے دی وراثت چھڈی دی ہے؟ تیرا پیو جو مکان وراثت چھڈ جائے، دولت چھڈے تے پیو دی وراثت چھڈی دی ہے؟ کہندے نہیں حضور وہ نہیں چھڈی دی، فرمایا دین ساڈے دادے دی وراثت دی کوئی چھڈے ہی اللہ اتنا کہنا تھا، وجہ تو اس کو ہو گیا۔ اللہ اللہ جب مکان وراثت ہے ہماری تو اسلام ہی ہماری وراثت ہے۔ اللہ سبحان تو مکان نہیں چھوڑتا، دین کو چھوڑا ہے۔ جب اس کو ایسے وجدانی کیفیت ہوئی نا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، دل دھل گیا، عیسائیت کا گند نکل گیا، کہتا حضور مجھے دوبارہ کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول فیضان اولیاء، جاری رہے، فیض نگینہ، جاری رہے گا۔ سبحان تو جو ہمارا دین ہے نا اسلام، جنہوں نے دیا ہے وہ فرماتے ہیں تمہارا درود بھی پہنچتا ہے، تمہاری دعائیں بھی پہنچتی ہے۔ اچھا اب یہ تقریریں مسجدوں میں نہیں ہوتی، آج نہیں تقریریں ہوتی مسجدوں میں، کیوں؟ اب ان کو پتہ لگا کہ میسج پہنچ جاتے ہیں، دعا بھی پہنچ جاتی ہوگی۔ موبائل میں میسج آ جاتا ہے نا، کہاں سے آتا ہے؟ مدینہ منورہ سے آتا ہے جی، مکہ شریف سے آتا ہے، یمن سے آتا ہے۔ امریکہ کا میں نام اس لیے لیتا ہوں تو بے ایمانوں کا امام ہے، اس کا نہیں میں نام، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ جو امریکہ کا دوست ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے، کیوں کہ وہ یہودی ازم کا پرچارک ہے۔ دیکھو ایک ان کا بندہ قاتل پکڑا گیا ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے، ہماری اس نے ڈاکٹر عافیہ جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، 80 سال کی سزا دے دی ہے اور کسی کے کان پر جوں نہیں نکل رہی۔ ہمارے بچے مار رہے ہیں، روزانہ بچے مر رہے ہیں، بے گناہ بچے مر رہے ہیں، ہم کسی سے نہ قصاص مانگ رہے ہیں نہ کچھ مانگ رہے ہیں۔ ایک ان کا بدماش پکڑا گیا، قاتل پکڑا گیا، اور دیکھو بدماش کیا کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کا نہیں نام لینا چاہیے، مدینہ منورہ کا نام لے، سبحان مکہ مکرمہ کا نام لے، بغداد شریف کا نام لے، سبحان اللہ اجمیر شریف کا نام لے، سبحان اللہ شرپور شریف کا نام لے، سبحان اللہ پیلے گجرا شریف کا نام لے، سبحان اللہ چورا شریف کا نام لے، سبحان اللہ علی پور شریف کا نام لے، سبحان اللہ جہاں سے نور آ رہا ہے۔ سبحان اللہ امریکہ سے تو شراب آ رہی ہے اور لبرل مسلمان آ رہے ہیں، لبرل کہ شراب بھی پیو، نماز بھی پڑھ لو، آوارہ بھی پھرو، جو مرضی کرو۔ وہ یہ چاہتا ہے ہر مسلمان لبرل ہو جائے، شراب بھی پیے، بدکاریاں بھی کرے، کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، ہمیں کچھ نہ کہے۔ ہم جس کو مارے تو ہم محافظ ہیں امن کے، یہ جس کو مارے یہ دہشت گرد ہے۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لڑے تو دہشت گرد، امریکہ مارے تو امن پسند۔ تو ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے، کہاں سے آواز آئے؟ مدینہ منورہ سے، کہاں سے آواز آئے؟ مکہ شریف سے، اجمیر شریف سے، بغداد سے، جہاں سے بھی آواز آئے نا تو آواز کیا ہوتا ہے؟ پہنچتی ہے، آواز پہنچتی ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ تو یہاں سے وہاں پہنچتی ہے، وہاں سے یہاں پہنچتی ہے، آوازیں جو ہیں پہنچتی ہیں، آوازیں پہنچتی ہیں، آوازیں پہنچتی ہیں۔ تو اس عقیدے اور ایمان سے پڑھیے کہ ہماری آواز یہاں سے مدینہ شریف جا رہی ہے۔ اللہ 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 پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ کتنے انبیاء؟ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو کس نے بھیجا؟ اللہ پاک نے بھیجا۔ اور 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ سبحان اللہ۔ انبیاء تبلیغ کرنے آئے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے۔ ہر نبی علیہ السلام نے دین پھیلایا، تکلیفیں اٹھائی ہیں، گالیاں کھائی ہیں، مجنون کہلوایا ہے،
دیوانہ کہلوایا ہے، اور یقتلون النبیین بغیر الحق، کئی انبیاء ناحق شہید ہو گئے۔ تاریخ انبیاء پڑھیں، 40,000 انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کر دیا گیا، اور کرنے کے آئے تھے؟ اللہ کا نام پھیلانے آئے تھے، اللہ کا دین پھیلانے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے آئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ النساء کی 64 نمبر آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ ہمارے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ سورۃ الشعراء پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آئے گا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا، شعیب علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ یہ 5 انبیاء وہ ہیں جن کا نام لے کے سورۃ الشعراء میں اللہ پاک ان کی بات فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اللہ پاک کے نبی تمام فردن 5 کا رب نے نام لیا، لیکن تمام نے یہی کہا انی لکم رسول امین، ہم تمہاری طرف اللہ کے امانتہ رسول ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا پیغام لائے ہیں؟ فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اطاعت میری کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اطاعت میری کرو۔ ہر نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کا یہ ارشاد انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون بیان فرماتا تو 2,48,000 آیات ہوتی، کیونکہ 2 آیاتیں یہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون 2 آیتیں ہیں۔ اگر 1,24,000 سے کم بیش انبیاء سب کا اللہ تعالیٰ نام لے کر یہ دونوں باتیں سناتا ارشاد فرماتا تو 2,48,000 آیات ہی صرف ہوتی، لیکن اللہ پاک نے چند انبیاء کا نام لے کے پروگرام سب کا سنا دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون اور اطاعت میری کرو۔ اچھا، اب انبیاء ایک ایک کر کے اللہ پاک نے بھیجے، لیکن باتیں چند کی بیان کی، باتیں چند کی بیان کی۔ ابھی میں سوئی گیس کے آفس میں وہ درس دے رہا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے جناب ایک مسئلہ سمجھاؤ کہ یہ لوگ غوث اعظم کا بڑا ذکر کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، دادا صاحب کو کرتے ہیں، باقی اولیاء کیوں نہیں کرتے؟ اتنے اولیاء دنیا میں ہیں، آ جا کے دادا صاحب اور غوث پاک، باقی میں نے کہا ہم تو اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کہتے وہ کیسے؟ میں انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور محمد عربی علیہ السلام، اس نے بھی 1,00,000 میں چند کا ذکر کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، غوثیہ، یا غوثیہ، فیض نگینہ جاری رہے گا۔ اس نے بھی چند انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا ہے، لیکن نبی شین کے لفظ میں سب نبیوں کا بیان آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیین کے لفظ میں تمام انبیاء کا نام آگے ذکر آ گیا، اور الا ان اولیاء اللہ میں سب اولیاء کا ذکر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے بھی چند انبیاء کا نام لیا ہے جی، جو چونکہ 1,24,000 تھے اس لیے 27 یا 28 انبیاء کا نام قرآن پاک میں آتا ہے، باقی کا نہیں آتا۔ تو اللہ پاک نے چند انبیاء کا نام لیا ہے اور ان کی بات سنائی ہے، جو انہوں نے چند نے کی وہ سب نے کہی، جو چند نے کی وہ سب نے کی، سب نے وہی بات کی ہے، ہر ایک نے وہی بات کی ہے، کیونکہ جب چند نے یہ بات کی ہے تو سب باقی نے بھی یہ بات کی۔ فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اطاعت ہماری کرو۔ اچھا، اب اللہ پاک نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کی بات کو جی، اتنا بڑا سمندر ہے، 1,24,000 انبیاء اس سمندر میں اپنا غوطہ زن ہیں اور اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایک لائن میں آیت کے چند کلمہ میں بیان کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا
مگر اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ سبحان نوح علیہ السلام آئے جی، تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی۔ کتنی؟ 950 سال۔ اللہ اکبر۔ اور روزانہ تبلیغ کی جی، روزانہ روزانہ۔ ہم ہفتہ وار، ششمائی، سالانہ، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روزانہ تبلیغ کرتے تھے، سبحان ہم سال کے بعد۔ اس لیے تو ہم بڑھ نہیں رہے۔ اگر ہم روزانہ تبلیغ کریں تو ہم بھی بڑھ جائیں۔ روزانہ کام کرنے سے، دکان پہ سال بعد جاتے ہیں کہ روز جاتے ہیں جی؟ دکانوں والے دکان پر سال کے بعد جاتے ہیں کہ روز جاتے ہیں؟ مہینے کے بعد کہ روز؟ ہفتے کے بعد کہ روز؟ کہ روز؟ تبھی تو ترقی ہو رہی ہے نا۔ تو دین کی بات سنانے کے لیے سال کے بعد، تو دکان بھی سال کے بعد جانا چاہیے۔ دین تو اللہ کا ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے نا کہ ہمارا بھی ہے۔ دکان کس کی ہے؟ ہماری۔ مکان کس کا ہے؟ ہمارا۔ کاروبار کس کا ہے؟ ہمارا۔ کارخانہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ آفس کس کا ہے؟ ہمارا۔ مارکیٹ کس کی ہے؟ ہماری۔ پلازا کس کا ہے؟ ہمارا۔ اور دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا ہے؟ ہمارا۔ وہ نہیں مارا؟ ہاں جی۔ تو کیا ہماری دعوتوں کو یہ ٹھکرایا جاتا ہے؟ سال کے بعد بھی دعوت قبول نہیں ہوتی؟ سوچنے والی بات۔ دین ہمارا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے۔ اگر ہمارا دین ہوتا تو ہم دین کے کام کرتے، دکان کا کام کرتے ہیں۔ بھائی میں کل دکان پہ ہوں، تو اتوار کو کون ہوتا ہے دکان پہ؟ آفس بند ہوتے، چھٹی ہوتی، تو اتوار کو رزق نہیں ملتا؟ کہ ملتا ہے؟ اتوار کو ہی ملتا ہے۔ اور جب ہڑتال ہو جائے پھر روٹی نہیں ملتی، پھر بھی روٹی ملتی۔ ہم نے دین سے محبت چھوڑ دی ہے۔ ہم نے بس سمجھا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، بس دین آ گیا، اسلام آ گیا پاکستان میں۔ جیسے وہ جب روٹی بنانے لگا نا بھٹو صاحب نے، تو کہتے ہیں روٹی مل گئی، اور کرتا اور شلوار پہن لی، کہتے ہیں کرتا اور کپڑا بھی مل گیا، اور ہم مکانوں پہ قبضہ کرو تو مکان مل گیا، روٹی کپڑا مکان مل گیا۔ سب کیا ہے خدائی قسم، ایسے ملتا ہے؟ ککھ بھی نہ رہا، پیکو فیکٹری برباد ہو گئی، تباہ ہوگی ساری۔ اتنی وہ انٹرنیشنل لیول بہت بڑی وہ فیکٹری تھی، پیکو فیکٹری، پھر اس کا نام پیکو رکھ دیا۔ اپنا سمجھیں، اپنے کاروبار میں ترقی کرتا ہے آدمی، کار بھی اپنی ہو تو تب اس کا لحاظ رکھتا ہے۔ اپنی کار ہو نا تو بڑا چلاتا ہے۔ میں ایک بندے کے ساتھ گاڑی پہ جا رہا تھا، اس کا بیٹا چلا رہا تھا، تو کھڈے میں مار دی اس نے۔ کہنا پتر اپنی سمجھ لے، میری نا اپنی سمجھ لے۔ کہنا پیو دی گاڑی کھڈے جو مارو، اپنی جو ہوتی ہے تو پھر بڑی احتیاط کرتا ہے۔ جب ہم دین کو اپنا سمجھیں گے تو ہم کام کریں گے۔ نہ ہفتہ وار کام کرتے ہیں، نہ ماہانہ کرتے ہیں، نہ سالانہ کرتے ہیں جی، آ جاتے ہیں جلسوں میں سال کے بعد۔ نہیں میرے دوستو، توجہ کرو، دھیان کرو، سالانہ بھی تبلیغ کرو، ماہانہ بھی کرو، ہفتہ وار بھی کرو، اور روزانہ بھی کرو۔ روزانہ بھر کریں گے تو پھر دیکھو کتنا کام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء روزانہ تبلیغ کرتے تھے، اور آپ نے کبھی آپ کوئی روایت نہیں پڑھ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سال کے بعد میں تمہیں کلمہ سناؤں گا، سال کے بعد جلسہ کر لیں گے اور پھر تم تبلیغ کریں گے۔ یہ تو شکر ہے مساجد بنی ہوئی ہیں، ہفتہ وار جلسہ ہو جاتا ہے، اور مسجدوں میں تو بہت کام ہے جہاں روزانہ درس ہوتا ہے، بہت کام مسجد ہیں۔ مولویوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے درس دینے کا، اپنے بڑے ٹائم ہے ان کو، اپنے کام کے بڑے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نکالنا تمام انبیاء علیہ السلام نے۔ اور لوگ ان سے کہتے تھے حضرت صاحب یہ پیسے لے لیں، جہاں چاہتے ہیں شادی کرا دیتے ہیں آپ کی، زمین جتنی لینی ہے لے لیں۔ ہم جس سے پیسے لیں گے ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے کانے ہو جاتے ہیں۔ صحیح کر میں ناراض نہ ہونا۔ اس لیے ہمارے بابا سرکار فرمایا کرتے تھے کہ ایسے کرنے سے انسان گر جاتا ہے، ایسے کبھی نہ کرو۔ یہ ہاتھ
ذلت والا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عظمت والا ہاتھ ہے. ہاں جی، انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے کہا پیسے چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، شادی چاہیے، کیا چاہیے؟ فرماتے ان اجریہ الا علی رب العالمین، فرمایا ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، جس کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں اجر دے گا، ہم جس کا کام کرتے ہیں وہ تنہا ہمیں دیتا ہے، انبیاء اللہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. ایک دن جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم جہاز سے واپس آئے تو گھر میں آتے ہی، سنو میرے دوستو کان کھول کے، ہمارے قوانین اور ضابطے اور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطے دیے ان کو سنیں. آپ جہاز سے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے گھر داخل ہوئے تو سلام فرمایا، سبحان. سلام فرمانے کے اب مسواک مبارک کی، اور مسواک مبارک فرمانے کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کھانا کھایا ہے؟ جی کیا پوچھتے ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے بھی اپنی بیوی سے پوچھا ہے روٹی کھائی کہ یہی کہا مجھے لا کے کھلاؤ؟ یہ سن رہی ہیں عورتیں بھی، پوچھ لیں گی آج. ہاں ہاں بہنوں پوچھنا اپنے شوہروں سے کہ تم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں کہ پوچھا ہے. جنہیں پوچھا ان کو فکر کوئی نہیں ہے، جو نہیں پوچھا ان کو آج سے فکر ہونی چاہیے. یہ پوچھنا سنت ہے، پوچھنا سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے مومنوں کی ماں کھانا کھایا ہے؟ اللہ. تو آگے سے جواب سنو کیا آتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر صدقے قربان جائیں 3 دن سے نہیں کھایا. اللہ اکبر. یہاں ایک ڈنگ کی روٹی نہ ملے تو عورتیں ناراض ہیں، تیرے گھر جو نہیں آئیاں میں نے کدی سکھ ملے ہی نہیں. روزانہ کھائیں گی، جی گاڑیوں پر سیریں کریں گی، جی امریکی KFC میں جائیں گی، امریکی میکڈونلڈ میں جائیں گی. اتنی بے وفا ہے پاکستان کی اور اسلام کی. یہودیوں کی دکانوں پر جا کے برگر کھائیں گی، اور اگر 2-4 دن ان کو برگر نہ ملے جو نہیں تیرے گھر ہیں تو ان سے سکھ ہی نہیں ملے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ شوہروں کی ناشکریاں ہیں، انہیں ان سے خیال رکھنا چاہیے، ان کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ رل مل کے گاڑی چلتی ہے، یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، گاڑی کے ہاں جی زندگی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ایک کا نام ہے بیوی، ایک کا نام ہے شوہر. ایک بھی پنچر ہو جائے گاڑی نہیں چلے گی، اور دونوں پنچر ہو جائے تو گاڑی کھڑی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مومنوں کی ماں آپ نے کھانا کھایا ہے؟ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں جی حضور عرض کرتی ہیں حضور 3 دن سے نہیں کھانا کھایا. اچھا اب کیا کریں؟ صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹائیں، ثابت بن کیش بن سماس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، عبد الرحمن بن عوف کا دروازہ کھٹکائیں؟ یہ امیر لوگ تھے، بہانے سے ان کے گھر جائیں؟ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا 3 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ جی حضور نہیں. فرمایا اچھا میں اللہ سے جا کر کہتا ہوں کھانا بھیج دیتا ہے. ہائے 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 کیا بات. دیکھو وہ اللہ کے کام آئے ہوئے ہیں نا بھئی، جس کے کام آئیں گے وہی اسی سے بات کرنی ہے نا. ہم کارخانے میں کارخانے والے کا کام کو اس سے بات کہتے ہیں پیسے تنہا دے لے آؤ. اسکول کالج میں پڑھانے والا اسکول کالج والوں سے کہتا ہے کہ پرنسپل سے تنہا تو دو. انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو جو اللہ کا کام کرتا ہے وہ بھوکا مر سکتا ہے؟ کبھی نہیں مر سکتا. بندوں کا ملازم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اللہ کا کام کرنے والا کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کھانا بھیج دیتا ہوں. اللہ سب کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اللہ سے کہتا ہوں کھانا بھیج دیتا ہے. چنانچہ جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس سے نکلے اور مسجد میں آگے اور نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز پڑھنا شروع کر دی. جب نماز پڑھنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اب انتظام کرنا تھا نا.
کو اللہ سے کھانا لینے گئے تھے. اللہ کریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ ذرا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آؤ. ان کے دل میں بات ڈالی. وہ جناب علی آ گئے, آ کے آستان اقدس میں حاضری دی اور اندر سے جواب ملا. اماں جی حضور فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کھانا لینے گئے, اللہ تعالیٰ سے کھانا لینے گئے. جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے کہ ہم کتنے بے خبر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے پوچھا اماں جی کب سے کھانا نہیں کھایا, فرمایا 3 دن سے نہیں کھانا کھایا. ایک دم پریشان ہو گئے, ہم اتنے بے خبر کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا خیال نہیں رکھا. وہ جہاد پر گئے ہوئے تھے, ہم پیچھے دھیان ہی نہیں کیا.